ایک رات جب فیصل اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا، گھر آتے وقت اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سڑکیں سنسان تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سڑک پر فیصل ہی کی کار چل رہی ہے۔ تھوڑی دور جانے پر اسے سڑک کے بیچوں بیچ ہلتا ہوا کچھ نظر آیا۔ پاس جانے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک نیو بورن بچہ ہے جو بغیر کپڑوں کے ہے۔ فیصل نے ارد گرد دیکھا کہ کون اس بچے کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے، لیکن وہاں فیصل اور اس بچے کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ فیصل کو اس بچے پر بہت ترس آیا اور اس نے سوچا کہ اس بچے کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں۔ فیصل نے اپنی شرٹ سے اس بچے کو لپیٹا اور گود میں لے کر ڈرائیو کرنے لگا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کچھ گیلا پن محسوس ہوا۔ فیصل کو لگا کہ شاید بچے نے یورین کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچ کر فیصل نے دیکھا تو اس کی وہ سفید شرٹ جس سے اس نے اس بچے کو لپیٹا تھا وہ خون سے بھری ہوئی ہے۔ اسے لگا کہ شاید بچے کو کوئی جسمانی مرض ہو سکتا ہے۔ وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اپنے والدین کو وہ بچہ دکھایا اور سارا ماجرا بتایا۔ فیصل کی والدہ نے کہا کہ ابھی اس بچے کو پولیس اسٹیشن لے کر جانا مناسب نہیں۔ ہم اسے کل پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے اور رپورٹ درج کروائیں گے۔ آج رات ہم اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ فیصل نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، لہٰذا بچے کی دیکھ بھال مجھے کرنے دیجیے اور آپ آرام کیجیے۔ پھر فیصل کچن سے دودھ کا ڈبہ لایا اور بچے کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب صبح فیصل کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور بچے کو دیکھا جو سو رہا تھا اور پاس ہی دودھ کا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ فیصل نہانے کے لیے چلا گیا اور اس نے جب شیشے میں خود کو دیکھا تو اس کی پیٹھ پر زخموں کے نشان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ناخنوں سے نوچا ہو۔ فیصل کو بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ نشان کیسے آئے۔ پھر فیصل نہا کر باہر آیا تو اس نے بچے کی طرف دیکھا جو کھیل رہا تھا اور اس کے منہ پر دودھ کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے دودھ کا ڈبہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ فیصل بہت حیران ہو گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ خود سے دودھ کیسے پی سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہ کیا اور بچے کو صاف ٹاول میں لپیٹ کر باہر لے گیا۔ فیصل کے والدین نے اس سے کہا کہ تم اپنی یونیورسٹی جاؤ، ہم اس بچے کو پولیس اسٹیشن لے جائیں گے۔ فیصل یونیورسٹی چلا گیا اور پھر فیصل کے والدین اس بچے کو پولیس اسٹیشن لے گئے اور رپورٹ درج کروائی۔ آفیسر نے کہا کہ آپ اس بچے کو یہیں چھوڑ جائیں جب تک اس کے والدین کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو آرفنیج میں رکھیں گے۔ فیصل کے والدین کو بچے کے لیے بہت برا لگ رہا تھا اور وہ اس بچے کو وہاں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے آفیسر سے کہا کہ جب تک اس کے والدین کا پتہ نہیں چلتا ہم اس بچے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ جب اس کے والدین کا پتہ چل جائے گا آپ ہمیں اطلاع دیجیے گا۔ پھر فیصل کے والدین اس بچے کو واپس گھر لے آئے۔ جب فیصل یونیورسٹی سے آیا تو اس نے اپنے والدین سے پوچھا کہ آپ اس بچے کو پولیس اسٹیشن لے کر نہیں گئے؟ فیصل کی ماں نے بتایا کہ جب تک اس بچے کے والدین کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک وہ اس بچے کو آرفنیج میں رکھیں گے، اس لیے ہم بچے کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئے۔ فیصل نے کہا کہ آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا کہ اس بچے کو واپس گھر لے آئے۔ پھر رات کو فیصل دوبارہ اس بچے کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ دوسری رات بھی اس کے ساتھ کافی عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔
آدھی رات کو اسے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور بچہ کھیل رہا تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اسے لگا کہ بچے اکثر رات کو اٹھ جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے اور روتے ہیں، لیکن یہ بچہ رو نہیں رہا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کسی کی چیخ کی وجہ سے کھلی۔ جب اس نے باہر جا کر دیکھا تو وہ آواز فیصل کی امی کی تھی جو چلا رہی تھی۔ فیصل نے جا کر پوچھا، کیا ہوا امی؟ اس کی امی نے ایک پنجرے کی طرف اشارہ کیا جس میں ان کے طوطے تھے، لیکن اب اس پنجرے میں ان کے طوطوں کے ماंس کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں کسی جانور نے نوچ کر کھایا ہو۔ اس نے اپنی امی سے کہا، شاید رات میں بلی نے آ کر ان طوطوں کو کھا لیا ہو، آپ فکر مت کیجیے۔ جب اس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچے کے منہ پر کچھ لگا ہوا تھا۔ جب فیصل نے قریب جا کر دیکھا تو اس بچے کے منہ پر ان طوطوں کے پر لگے ہوئے تھے اور خون کے بھی قطرے تھے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بہت گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ بات اپنے والدین کو بتائے یا نہ بتائے۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا کزن سلیم ان کے گھر پر آ گیا۔ پھر وہ کزن سے بات چیت کرنے لگے اور وہ بات فیصل کے ذہن سے نکل گئی۔ بات چیت کرتے کرتے کافی رات ہو چکی تھی تو فیصل کے والدین نے سلیم کو وہیں پر رکنے کے لیے کہہ دیا۔ سلیم رکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فیصل کی والدہ نے کہا کہ آج رات بچے کو ہمارے کمرے میں سونے دو اور تم سلیم کے ساتھ سو جاؤ۔ فیصل بھی مان گیا اور بچے کو فیصل کی والدہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ آدھی رات کو جب فیصل اور سلیم سو رہے تھے تو اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے کی آواز سے سلیم کی آنکھ کھل گئی اور اس نے بچے کو کمرے میں آتے دیکھا۔ سلیم بہت ڈر گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے چل سکتا ہے۔ وہ چپ رہا اور ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے وہ سو رہا ہے۔ وہ بچہ فیصل کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا جہاں وہ روز سوتا ہے۔ جب فیصل کی امی کی آنکھ کھلی تو بچہ کمرے میں نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ شاید فیصل اسے اپنے کمرے میں لے گیا ہوگا۔ جب صبح فیصل نے بچے کو اپنے پاس سوتے دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گیا کہ یہ بچہ میرے کمرے میں کیسے آیا۔ اس نے جا کر اپنی امی سے پوچھا کہ کیا آپ اس بچے کو میرے کمرے میں چھوڑ کر گئی ہیں؟ اس کی امی نے کہا، نہیں تو، میں نے اس بچے کو تمہارے کمرے میں نہیں چھوڑا۔ اتنی دیر میں سلیم نے آ کر انہیں بتایا جو اس نے رات کو دیکھا تھا۔ وہ سن کر بہت ڈر گئے۔ پھر فیصل نے بھی انہیں بتایا کہ کیسے اس نے اس بچے کے منہ پر اور خون دیکھے۔ فیصل کی امی نے کہا کہ ہمیں کسی عامل کو دکھانا چاہیے۔ پھر وہ اس بچے کو ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ عامل نے بتایا کہ اس بچے پر جنات اور ایک چڑیل کا سایہ ہے۔ اس نے بتایا کہ جہاں سے فیصل کو یہ بچہ ملا تھا وہاں جنات کا بسیرا تھا۔ جب اس بچے کو وہاں چھوڑ دیا گیا تھا تب بھی انہوں نے اس بچے پر قبضہ کر لیا۔ اور جب تم بچے کو گھر لائے تو وہ بھی بچے کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے اور سارے واقعات ہونے لگے۔ پھر عامل نے کچھ عمل کیا اور جنات اور چڑیل سے اس بچے کی جان چھڑائی۔ اس عمل کے بعد وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور فیصل کے ایک کزن نے، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔